أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. پیچھے جو آیات تھی اس میں میاں بیوی کے تعلقات اور پھر قسم کے سلسلے میں کچھ وضاحتیں کی گئی تھی. اب جو آیات تلاوت کی گئی ہیں اس میں دونوں چیزوں کو جمع کر کے مشترکہ ایک اہم مسئلہ بیان کیا گیا ہے. چنانچہ ارشاد ہے للذین یؤلون من نسائہم، ان لوگوں کے لیے جو اپنی عورتوں سے ایلا کیا کرتے ہیں. تربص 4 اشہر، 4 مہینے تک انتظار کی مہلت ہے. فإن فاءوا، اگر انہوں نے رجوع کیا، فإن اللہ غفور الرحیم، تو اللہ تعالیٰ بڑے بخشش کرنے والے اور بڑے مہربان ہیں. وإن عزموا الطلاق، اگر انہوں نے طلاق کی نیت کی، فإن اللہ سمیع علیم، تو اللہ تعالیٰ خوب سننے والے اور خوب جاننے والے ہیں. شریعت میں ایلا کہتے ہیں 4 مہینے سے زیادہ، 4 مہینے یا اس سے زیادہ مدت کے لیے اپنی بیوی سے قریب نہ جانے کی قسم کھانا، اس کو ایلا کہتے ہیں. جاہلیت میں دستور تھا کوئی اگر اپنی بیوی کو ناپسند کرتا اور یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ چھوڑ کر دوسرے سے وہ نکاح کرے، اس سے الگ ہو کر وہ دوسرے سے نکاح کرے، یہ بھی ان کو پسند نہیں تھا. اور اپنی بیوی کے ساتھ رہنا بھی ان کو پسند نہیں تھا. تو ایسا شخص قسم کھاتا اور قسم کھا کر کہتا کہ میں کبھی اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا. اب وہ بیچاری بیوی نہ الگ ہو سکتی تھی نہ بیوی بن کر اس کے ساتھ رہ سکتی تھی، لٹک جاتی تھی. اس طرح سے وہ عورت کو تکلیف بھی دیتے تھے اور اپنے نفرت کے جذبات کو بھی پورا کرتے تھے. تو اس سے چونکہ عورت کا بڑا نقصان ہو جاتا تھا، نہ وہ بیچاری شوہر سے اپنے تعلقات صحیح طور پر جوڑ سکتی تھی اور نہ ہمیشہ کے لیے الگ ہو سکتی تھی، لٹک جاتی تھی. تو شریعت نے اس رسم کو ختم کیا اور ایلا کے لیے ایک وقت متعین کیا. اگر کوئی اس طرح سے قسم کھاتا ہے تو وقت متعین کیا کہ زیادہ سے زیادہ 4 مہینے کی ان کو مہلت ہوتی ہے. 4 مہینے کے اندر وہ رجوع کرے تو رجوع کر کے کفارہ ادا کر سکتا ہے. اگر 4 مہینے تک اس نے رجوع نہیں کیا، اپنی بیوی سے صحبت نہ کرنے کی قسم کھائی اور 4 مہینے تک اس نے رجوع نہیں کیا تو پھر وہ مہلت ختم ہو جاتی ہے. اب 4 مہینے کے بعد کیا کرنا ہوگا؟ احناف کے یہاں تو یہ ہے کہ 4 مہینے ہوتے ہوتے ایک طلاق پڑ جاتی ہے، لیکن جمہور علماء کے یہاں 4 مہینے کے بعد سلطان یا قاضی کے سامنے اس کو پیش کیا جائے گا، مرد کو. اب جب قاضی یا سلطان کے سامنے اس کو پیش کیا جائے تو وہ اختیار دے گا کہ یا تو وہ اپنی بیوی سے رجوع کرے، رجوع کرنے کا مطلب وہ صحبت کرے اور رجوع کر لے. اگر رجوع نہیں کرتا ہے تو پھر اس کو ایک طلاق دینی پڑتی ہے. تو اسی کو ایلا کہتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں. ایلا کے معنی آتے ہیں قسم کرنے کے. تو اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا للذین یؤلون، یؤلون کے معنی جو ایلا کرتے ہیں
اپنی بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم کھاتے ہیں، اس مردوں کے لیے جو قسم کھاتے ایلا کرتے ہیں اپنی عورتوں سے، تربص کے معنی انتظار کرنا، 4 اشہر 4 مہینے کا انتظار کرے گا، یعنی جو لامحدود قسم کھائے 4 مہینے کے اندر الگ رہنے کی قسم کھاتا ہے تو وہ ایلا نہیں ہے، 4 مہینہ یا 4 مہینے سے زیادہ کی قسم کھائے تو ان کے لیے 4 مہینے سے بھی اگر کوئی زیادہ کی قسم کھائے یہ ایلا کرے تو 4 مہینے تک اس کو مہلت دی جائے گی۔ فَإِن فَاءُ فَاء کے معنی لوٹنا، اگر وہ رجوع کرے، رجوع کرنے کا مطلب اس سے صحبت کرے، بعض لوگوں نے کہا کہ زبان سے رجوع کرے یا اس سے صحبت کرے تو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تو اب یہ ایلا کرنے کی وجہ سے جو اس نے اپنی بیوی کو تکلیف دی، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے والے ہیں اور بڑے مہربان ہیں۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اگر اس نے طلاق کی نیت کی تو پھر طلاق دے دے۔ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ اس کی باتوں کو سننے والا بھی ہے اور دل کے کیفیات کو بھی جاننے والا ہے۔ تو بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک مدت متعین کر دی، جاہلیت کی طرح غیر محدود طور پر ایلا کر کے اپنی بیوی کو لٹکاتے ہوئے چھوڑنے کی اجازت نہیں دی۔ آپ کرتے ہیں تو پھر ایک مدت کے اندر رجوع کیا تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر قاضی کے سامنے کھڑے ہو کر یا تو رجوع کرنے کا اعلان کرنا پڑے گا یا طلاق دینے کا اعلان کرنا پڑے گا، اسی کو ایلا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شریعت کے مسائل کو سوچ سمجھ کر شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا